بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب ایران کی سرزمین پر صحرا سونے کی طرح چمکتے تھے اور شہر موتیوں کی طرح دمکتے تھے۔ ان دنوں ایک چالاک اور ہوشیار شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عمرو عیار۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ شہزادہ، مگر اس کی چالاکی، ہوشیاری اور بہادری کے قصے ہر جگہ مشہور تھے۔ ایک شام بغداد کے بازار میں بیٹھے عمرو نے دو سوداگروں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنا۔ ایک سوداگر نے کہا، ظلمت کے غاروں میں ایک انمول خزانہ چھپا ہے۔ دوسرا بولا، مگر وہاں کوئی نہیں جاتا، کہتے ہیں وہاں جن کا سایہ پہرا دیتا ہے۔ عمرو کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آ گئی، جن ہو یا دیو، جہاں خزانہ ہو وہاں عمرو عیار ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ اسی رات چاندنی میں اپنا جادوئی تھیلا یعنی زنبیل سنبھالتے ہوئے وہ ظلمت کے غاروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ اتنا آسان نہ تھا، وہ تپتے ہوئے صحراؤں سے گزرا جہاں ریت آگ کی طرح جلتی تھی، اندھیرے گھنے جنگلوں سے گزرا جہاں عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، مگر عمرو تو ہوشیار تھا۔ جب ڈاکوؤں نے اسے مارنے کی کوشش کی تو وہ دیوانوں کی طرح ناچنے لگا، اور ڈاکو اسے منحوس سمجھ کر بھاگ گئے۔ جب ایک دیو قامت سانپ راستہ روک کر کھڑا ہوا تو عمرو نے آئینہ سامنے رکھ دیا۔ سانپ اپنے عکس سے الجھ گیا اور بھاگ نکلا۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ظلمت کے غاروں کے دہانے پر پہنچ گیا۔ غار کا دہانہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، اے نادان، اگر دل صاف ہے اور دماغ تیز نہیں تو واپس چلا جا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، او دل تو میرا ایسا ویسا ہے، مگر دماغ کا کیا کہنا۔ غار کے اندر راستے گھومتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک دھڑام، ایک بڑا پتھریلا دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ وہ پھنس چپکا تھا۔ اندھیرے سے ایک دھواں دار سایہ ابھرا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ تھا جن کا سایہ۔ کون ہے جو میری نیند خراب کرنے آیا ہے؟ جن کی گرجدار آواز سے زمین لرزنے لگی۔ عمرو نے نہایت عاجزی سے کہا، ایک مسافر ہوں جو علم کا طلبگار ہے۔ جن ہنس کر بولا، اگر خزانہ چاہیے تو 3 پہیلیوں کے جواب دو، اگر غلطی کی تو ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ پہلی پہیلی گونجی، ایسی چیز جو تمہاری ہے مگر دوسرے اسے تم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عمرو نے ذرا سوچ کر کہا، ای میرا نام۔ جن کی آنکھیں انگارہ ہو گئیں مگر وہ دوسری پہیلی پر آیا، میرے پاس شہر ہیں مگر گھر نہیں، میرے پاس پہاڑ ہیں مگر درخت نہیں، میرے پاس دریا ہے مگر مچھلی نہیں، بتاؤ میں کون ہوں؟ عمرو ہنس پڑا اور بولا، وہ نقشہ۔ جن اب غصے سے لال ہو گیا۔ آخرکار تیسری اور آخری پہیلی کہی گئی، جتنا زیادہ تم مجھے لیتے ہو اتنا زیادہ پیچھے چھوڑتے ہو، بتاؤ میں کیا ہوں؟ عمرو نے کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر جھٹ سے بولا، اون قدموں کے نشان۔ جن غصے میں دیوڑا مگر سے اقرار کرنا پڑا۔ زمین تھر تھرائی اور ایک پوشیدہ دروازہ کھلا، اندر چمکتا دمکتا خزانہ پڑا تھا۔ عمرو نے جلدی سے اپنے زنبیل میں جتنا خزانہ ڈال سکتا تھا ڈالا، مگر جیسے ہی پلٹا جن نے خبردار کیا، لالچ کی کوئی حد نہیں، جتنا خزانہ چاہیے لے لو، مگر زیادہ لالچ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے بد نصیب ہو جاؤ گے۔ عمرو سمجھدار تھا، اس نے صرف ایک چھوٹا سا صندوق اور چند قیمتی جواہرات اٹھائے اور جن کو سلام کیا اور غار سے باہر نکل آیا۔ باہر سورج طلوع ہو رہا تھا، آسمان سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ عمرو خزانے کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، او دولت میٹھی ہے مگر مہم جوئی کا مزہ اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہے۔ اس نے ایک سونے کا سکہ فضا میں اچھالا، کیچ کیا اور سیٹی بجاتے ہوئے اگلے سفر کی جانب چل پڑا۔ یوں ایک بار پھر عمرو عیار نے ثابت کیا کہ اصل طاقت نہ تلوار میں ہے نہ دولت میں، بلکہ ہوشیاری، عقل اور بہادری میں ہے۔ تو دوستو، کہانی پسند آئی تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کریں کہ آپ کس مکھ سے کہانی سن رہے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔